السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حافظ صاحبان اور قاری صاحبان، امام مسجد، خطیب، ایسے دوست بھی رابطہ کرتے ہیں جو انگلش بالکل بھی نہیں جانتے یا تھوڑی بہت جانتے ہیں، موبائل کی حد تک چلا لیتے ہیں اور قرأت ان کی بہت اچھی ہے، حافظ صاحب ہیں اور قرآن پاک بہترین جانتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے لیے میری عرض یہ ہے کہ ایسے ایک نہیں، ایسے لاکھوں دوست ہمارے پورے پاکستان میں موجود ہیں جو مسجد مدارس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کی نسبت ان لوگوں کا موبائل سے زیادہ رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا زیادہ وقت درس و تدریس میں گزرا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ موبائل کو زیادہ نہیں جانتے ہوتے۔ اب وہ سمجھتے ہیں شاید ہم آن لائن کام نہیں کر سکتے، حالانکہ دوسری طرف 7ویں 8ویں جماعت کے بچے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر مہینے کا 50,000 لاکھ 2 لاکھ عام کما رہے ہیں نا، یہ نیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ پوری دنیا ایک ہتھیلی پہ آ چکی ہے۔ یہ جتنے بھی حافظ صاحبان ہیں، ہر بندہ اپنی فیلڈ کو سوچے نا، اگر ہر بندہ اپنی فیلڈ کا سوچے تو اس کے اندر بے شمار سپیس موجود ہے۔ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، قرآن پاک عام پبلک کب خرید کے لاتی ہے؟ لوگ گھروں میں قرآن پاک کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن جس دکان پہ قرآن پاک جو لوگ بیچتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، وہاں پر آپ قرآن پاک لینے کے لیے جائیں تو 10 20 کسٹمر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود سوچیں تو آپ نے قرآن پاک نیا ہو سکتا ہے پچھلے 5 سال سے نہ لیا ہو، لیکن وہ ایک فیلڈ ہے بہت بڑی، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، بے شمار دنیا قرآن پاک لینے والی ہے، ان کے قرآن پاک بک رہے ہیں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، توا جس پر ہم روٹیاں بناتے ہیں نا گھر میں، آپ سوچیں آپ نے توا کب خریدا تھا؟ تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے 5 سال یا 7 سال آپ کے ذہن میں اس کا جواب آئے، لیکن توا خریدنے کے لیے جب آپ شاپ پر جائیں تو وہاں پر تو بے شمار لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، اور جن کا بزنس ہے، میرے ایک دوست ہیں وہ بزنس کرتے ہیں، لوہے کی ان کی بھٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عموماً جو لوگ ہم سے لے کے جاتے ہیں وہ توے بھی بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آگے لڑتے رہتے ہیں کہ میرا آرڈر تھا، میرا آرڈر تھا، میرا آرڈر تھا۔ یار کمال کی بات ہے، 5 6 سال سے توا خریدا بھی کوئی نہیں، اور وہاں پر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا نا، وفی السماء رزقکم وما توعدون ہے نا، تو اس لیے وہ چیزیں بک رہی ہیں، ان کے خریدار بھی موجود ہیں۔ اور حافظ صاحبان کے پاس تو قرآن کی دولت ہے، اور یہ تو قیامت تک قرآن کے ساتھ لوگوں کو پیار رہے گا، ہر مسلمان کو پیار ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کب ان تک پہنچتے ہیں جن کو نیڈ ہے۔ اب جن کو ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی، ان تک پہنچنا، ان تک پہنچاتی ہے فیس بک، ان تک پہنچاتا ہے آپ کا موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے آپ کو انٹرنیٹ۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ فیس بک کا زمانہ ہے، یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ جو کروم ہے آپ کے موبائل میں، یہ گوگل ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا سرچ انجن ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کریں گے، جو انگلش کو بھی بالکل نہیں جانتے، اور حافظ صاحبان ہیں، قاری صاحبان ہیں، خطیب ہیں، امام مسجد ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں، آگے لاکھوں فیلڈز ہیں، اس میں آپ ایک اسپیسیفک مخصوص فیلڈ میں جائیں گے، مخصوص چیز میں، مخصوص راستہ کیا ہوگا وہ آپ صرف جائیں گے قرآن پاک پڑھانے کی حد تک۔ اب قرآن پاک پڑھانے کے لیے جب ہم آپ کو بوسٹ کا طریقہ سکھائیں گے، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے لینا ہے، وہ پورا کورس آپ کو 1 مہینے میں کروا دیں گے۔ اس کے اندر آپ ٹارگٹ کریں گے پاکستان کے اندر جتنے بھی اس کے پوش ایریاز ہیں، مالدار ایریاز ہیں، جیسے بیریا ٹاؤن ہے، پورے پاکستان کے میکسیمم اضلاع ہیں جن میں بیریا ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے، وہاں پر بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں۔ سیٹلر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن ہر ضلع میں ہے، لاہور میں بھی سیٹلر ٹاؤن ماڈل ٹاؤن ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، اکاڑا میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، وہاں پر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، مالدار لوگ رہتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفینس ہیں، جیسے گجرانوالہ میں ڈیفینس ہے، لاہور میں ڈیفینس ہے، ملتان میں ڈیفینس ہے، تو اس طرح کے ایریا کو جب ہم سلیکٹ کر کے بوسٹ لگاتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، اور فیس آپ رکھیں 10,000 روپیہ۔ اب 10,000 روپیہ اگر آپ ایک محلے یا ایک شہر کی بات کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر ایک بھی اسٹوڈنٹ نہ ملے، لیکن جب آپ پورے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر وہاں پر 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے لوگ نکلیں گے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے مال، اور وہ قرآن سیکھنے سکھانے پہ لگاتے ہیں۔ اب ہم ان تک پہنچیں گے نیٹ کی وجہ سے، اور آپ کے پاس جو موبائل ہے اس وجہ سے۔ اب وہ جو لوگ ہوں گے قرآن پاک پڑھنے والے، وہ کوئی بچے نہیں ہوں گے، کوئی 5 سال کا بچہ ہوگا، کوئی 10 سال کا بچہ ہوگا، نہیں، بڑی عمر کے لوگ، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال کے لوگ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اب ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، آپ اپنا قرآن ٹھیک کریں۔ اب یہ طریقہ سارا ہم بتائیں گے، وہ لوگ بے شمار آئیں گے۔ 10,000 فیس میں آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک بہترین پڑھا ہوا ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ نے جب ان کو قرآن پاک پڑھانا ہے تو 20 منٹ یا 25 منٹ ٹائم آپ نے دینا ہے ایک طالب علم کو۔ اب سورۃ فاتحہ سے شروع کروا دیا آپ نے، مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 20 منٹ کے ٹائم میں قاری صاحب کی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، آپ نے آگے پڑھنا ہے اور اس طالب علم نے پیچھے پڑھنا ہے، 20 منٹ پورے اسی آیت کو رپیٹ دہرانا ہے، اتنا دہرانا ہے کہ اس کی زبان پر چڑھ جائے۔ جو بچے ہیں وہ تو جلدی سیکھ جاتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو سکھانا مشکل ہے، ان کی زبان کے اوپر سے تلفظ درست نہیں نکلتا، ایون کہ بے شمار ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی عمریں 30 35 40 سال ہیں، ان کا کلمہ صحیح نہیں ہے، کوئی رسول اللہ پڑھتا ہے، کوئی رسول اللہ پڑھتا ہے، ان کو کلمہ صحیح کروانا بھی مشکل ہے۔ تو 20 منٹ اتنی محنت کروائیں، اتنی محنت کہ پہلے دن ہی وہ کہہ دیجیے بالکل یہ مجھے قاری صاحب صحیح ملے ہیں، جو 10 سال لے رہے ہیں یہ صحیح لے رہے ہیں۔ 20 منٹ بڑا ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ میں آپ نے کال کے اوپر بات کرنی ہے، ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ نہیں پڑھانا کیونکہ سگنل ٹوٹتے ہیں، بیچ میں بریکنگ ہوتی ہے، ڈائریکٹ کال کرنی ہے، اور کال کے اوپر 20 منٹ آپ نے ان کو ریپیٹ کروانا ہے جب تک الحمدللہ رب العالمین ٹھیک نہیں ہو جاتا، الرحمن الرحیم پر نہیں جانا، اور یہ 1 دن میں ہو جائے گا، 2 دن میں ہو جائے گا، 3 دن میں، اب وہ مانیں گے دل سے کہ بالکل یہ جو 10 سال فیس لے رہے ہیں نا قاری صاحب یہ صحیح لے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے حافظ صاحبان، قاری صاحبان، اپنے آپ کو
اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، جو آپ کے پاس قرآن کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اب کوئی 5,000 والا آئے گا، کوئی 3,000 والا، کوئی 1,000 والا، ان کو بھی پڑھا دینا ہے، لیکن ان کو الگ گروپ میں ایڈ کر لینا ہے، گروپ میں پڑھا دینا ہے، ان سب کو اکٹھا ٹائم دے دینا ہے، روزانہ کا سبق سینڈ کر دینا ہے، ان کو کہنا ہے ٹھیک ہے آپ 2,000 فیس دے دیں، 1,000 دے دیں، 500 دے دیں، کسی کے پاس نہیں ہے تو نہیں لینی فیس، فیس کے بغیر بھی یہ گروپ بنا لینا ہے، فیس بھی اللہ کی ادھر پڑھا دینا ہے. لیکن یہ ایسے اسپیشل لوگ 10 بندے ٹارگٹ کریں پورے پاکستان سے، جو آپ کو 2 دنوں میں مل جاتے ہیں، 3 دنوں میں، یہی تو اسکل ہم سکھائیں گے. 1,00,000 روپیہ اگر 10 طالب علم آپ کو مل گئے، 1,00,000 روپیہ، اور 100% نہیں 200% مل جاتے ہیں. 22 کروڑ آبادی کو ٹارگٹ کریں، 200% مل جاتے ہیں، 5-7 دن 10 دن مہینے کے اندر مل جاتے ہیں. اب 1,00,000 روپیہ مہینے کا کما سکتے ہیں. مسجد سے آپ کو تنخواہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تنخواہ نہیں لیں گے گردن اٹھا کے بات کریں گے. ایک عام نمازی آتا ہے وہ بھی آگے قاری صاحب کو بات کر جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے رہبر تھے، جو دین کے العلماء ورثۃ الانبیاء تھے، ان لوگوں کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو لوگ معاشرہ ہمارا عزت ہی نہیں دیتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس میں علماء کرام کی غلطی قطعا نہیں ہے. پورا معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے کہ ہم نے دین والے لوگوں کو پیچھے کر دیا. اب یہ لوگ آگے کیسے آئیں گے؟ جب ان کی فائنینشیل فریڈم ہوگا، جب یہ مالی طور پر خود مضبوط ہوں گے. مسجد سے کہیں گے ہم تنخواہ نہیں لیں گے، ہم بجلی کے بل میں 10,000 ہر مہینے ڈالیں گے، تو پھر ان کی عزت ہوگی نا. اس لیے ان کو مسجد سے تنخواہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہترین سکیل ہم ان کو یہ سکھا دیں گے، قرآن اکیڈمی بنا دیں گے، بوسٹ لگانا سکھا دیں گے، طالب علم لگانا لے کے آنا سکھا دیں گے. آپ کو ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں آتا تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے فکر مندی کی، ٹینشن کی، پریشانی کی. 1 مہینہ آپ نے ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس بات کا اپنے پروردگار سے کہ ہم آپ کو اس قابل ضرور کر دیں گے کہ آپ کو مسجد اور مدرسے سے تنخواہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.